جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، میدان کربلا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، چاروں طرف سے یلغار کر دی، تیر اندازی کر دی، نیزے چلائے، تلواریں چلائی، نبی کا گلشن اجاڑ دیا، نبی کا چراغ بجھا دیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان کو ختم کر دیا۔ ایک نے بھی نہ سوچا میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، کسی نے پرواہ نہ کی میرا خنجر کس پہ چل رہا ہے، میرے نیزے کے سامنے کون ہے، میرے تیر کی نوک کا شکار کون بن رہا ہے، سارا خاندان ختم کر دیا۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے۔ دوستو آج کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے ٹی حنیف ریئیکٹ پر۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے امام حسین کیسے شہید ہوئے۔ اس بیان کو توجہ سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ تلواریں ماری، خنجر مارے، تیر مارے، بھلے بھالے مارے لوگوں نے، آخری وقت ہے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کا، شیر خدا کے نور نگر کا، نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی میں ساروں کو دے کے راضی، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے، او میرے مولا کس کس کو گنوں، یہ خیمے کی چاروں طرف ڈھیر لگ گیا، سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی، مگرچہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ، الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خاندان قبول فرما، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعے قبول کرے گا۔ مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر، سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے۔ پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بڑا بے نیاز ہے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، حسین نے چولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے، یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی، او میری مولا، او پروردگار، او احکم الحاکمین، او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے۔ ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی، میں جس دن سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی۔ آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے۔ اور میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے۔ مولا میں نے تو مدینے میں، سفر میں، حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی۔ مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا احساس ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو، جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے، ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہوتا تھا، معمول لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو، میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے، او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں، جو ظالم ہے، قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین بڑھ بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو، انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا، ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ کیا
دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز، آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی مصروفیت بڑی ہے، مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنمی بنانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، اور حسین حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو۔ خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ کمال ہے لوگوں کی آج۔ اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے یہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے، سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے، عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے، نماز کی تیاری ہے، اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا، تجھے ساری سہولتیں میسر ہے پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر دعا کر دی، الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے، میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں، میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں، سر میرا در تیرا، الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں، سب کچھ قربان کر چکا ہوں، یہ میرا سر باقی ہے، میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں، اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے، میں سجدہ ریز رہوں، میں تیری مناجات کرتا رہوں، میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں، تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں۔ سر سجدے پہ رکھ دیا، ظالم آگے بڑھے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطوط سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا،
اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے، اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا۔ نواز رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں۔ اس پر بھی صبر نہیں آیا، ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی، جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کے بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالموں کمینوں، ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، کیا کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو، تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔
حسین ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں بھاگے ہوئے. یہی تھا وہ اس وقت میں بھی یہی تھا اور کیا تھا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا, اخیر میں آ کر کے سر بھی دے دیا اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی, جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی, اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے. اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند ہے, گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے, دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے, مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے, سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑی شہید کیوں نہ ہوئے, شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے, اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے, علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے, علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے. حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں, تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا. یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے, سر کو جھکا نماز میں, دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں, شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز, اس کی نماز دیکھی ہے, اس کی نماز دیکھی ہے, کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز, خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز. ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلی, اور میرے مولا پاک ذات تیری, برتر تو ہے, بزرگ تو ہے, رب تو ہے, سارے جہان کا مولا تو ہے, پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے. اس لیے کہتا ہے کہ خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز, پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں, مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی, کھانا تو در کنار تھا, پانی کی بوند تک نہ دی. بولیے بھرتی خطوں کی, آؤ آپ سے بڑا اس دنیا میں اللہ والا کوئی نہیں, تو فاطمۃ الزہرا کا لقب جگر ہے, تو شیر خدا کا نور نظر ہے, آپ نواز رسول ہے, جگر گوشہ بطول ہے, تشریف لاؤ, ہم آپ کے پیچھے جان مال سب کچھ لڑا دیں گے, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تمہیں امام بنائیں گے, سب کچھ کیا. اور کھانے کی تو کون پوچھتا, پانی کی بوند نہ دی. اور کہتا ظلم و ستم کو دیکھی ہے, پھر دی حلق پر چھری, عاشق کی بریا کا سر کٹ گیا نماز میں. حسین کامیاب ہو گیا امتحان میں, پورے نمبر لے گیا بلکہ انعام لے گیا. مولا نے خاندان مانگا خاندان دے دیا, سر مانگا سر دے دیا, نماز میں مانگا نماز میں دے دیا, سجدے میں مانگا سجدے میں دے دیا. حسین کامیاب ہو گیا. اب جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی, جن لوگوں نے خاندان نبوت پہ ظلم ڈھائے, چھرے چلائے, خنجر چلائے, تیر چلائے, تلواریں چلائیں, وہی لوگ اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر
کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں. وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے, اپنا عیب چھپانے کے لیے. تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے, سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا. ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں؟ ہم تو حسین کی ریس کریں گے, ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے. بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو, ان کی حوث نہ بجھی, ان کی آگ نہ بجھی, اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے. جرت والا خاندان, بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا, کون چپ کرتا؟ تو کمینہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا, ہمیں فتح ہوئی, حسین کو شکست ہوئی. اندازہ لگاؤ, پرلے کونے سے ایک نبی نہ بول اٹھا, ایک محتاج بول اٹھا, ہاں ایک غریب بول اٹھا, اور یہ نکاح کے خاموش, اور کہنے لگا کمیری کی اولاد. سبحان اللہ, ایسی گالی دی سے یاد رکھے گا. حالانکہ وہ گورنر ہے, یہ محتاج ہے, یہ معذور ہے, یہ غریب ہے. انعام والے آگے بیٹھے ہیں, غریب پیچھے بیٹھا ہے. کہنے لگا کمیری کی اولاد, خبردار بکواس نہ کر, پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک. اتنی تو کر سکتا تھا نا, وہ اتنا ہی کر سکتا تھا, اتنا ہی کر دیا. تو تمہارا کیا حال ہے؟ اگر تانگے والے کا, کار والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, جو آئے گا کار والے کا احمیتی ہے, دیکھو پہیا دیکھو جی, تانگے والے کی غلطی ہے جی, چاہے وہاں تھا بھی نہیں, آیا بھی پیچھے سے ہے, پوچھتا بھی نہیں ہوا کیا ہے, پر تم نے تکڑے کا ساتھ دینا ہے. صاحب کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے؟ کار والے کی اس میں کیا خطا ہے؟ تانگے والے کو دیکھو, ریل والے کا گناہ نکال لیں گے, سائیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے, اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا, ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا. آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے؟ نہ کوئی پوچھ ہے, نہ کوئی گچھ ہے, نہ کوئی طریقہ ہے, نہ کوئی بات ہے, کوئی بھی بات نہیں کرتا ظالم. اور یہ تو خاندانی نبوت تھا, اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا. اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی زلفوں کو پکڑ کے چلتا تھا. مان لو قصور اپنا, بہت بڑا ظلم ہوا, اور پھر بھی بات نہ آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حسین کا لخت جگر ہے. یزید نے پوچھ لیا کہ کشتی کرے گا, حدیث کی بات تو نہیں, تاریخ کی کتاب میں ہے کہ کشتی کرے گا. یزید کے بیٹے سے لڑنے کے لیے امام زین العابدین تیار ہو گئے, میں کہاں کروں گا, بالکل تیار ہوں, لا اپنے بیٹے کو. پھر وہ ہنس کے کہنے لگا, دیکھا یہ نہیں کسی سے ڈرا کرتے, اور ڈرے کیوں؟ اور ایک بات میں آپ کو اور آج تمہارا ذہن صاف کر دوں. کئی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی کتنا بڑا بھی گناہ کرو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, کتنا بڑا بھی ظلم کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یزید نے یہ سوچ کر صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے, سجدہ نہیں کر سکتا تھا, درد اتنا ہوتا تھا کہ سجدے سے پہلے نماز توڑ دیتا تھا. اور ایک ایک کتے کی موت مرا ہے, ایک ایک جو بھی نواز رسول کو ستانے میں مارنے میں شامل تھے, سارے کے سارے کتے کی موت مرے ہیں. اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ لٹا پٹا خاندان جب مدینے میں واپس آیا ہوگا تو کیا بنی ہوگی.
ہم اور آپ نہ ہمیں ان سے محبت ہے نہ ان کے دکھ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وقت پہ اس عذاب اور مصیبت کو اٹھایا, تکلیف کی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں آئی, سیدھی نانا کے دروازے پہ گئی, کالی کملی والے کی روزہ اقدس میں جا کے زینب کہتی ہے, او میرے نانا کتنا کچھ لے کے گئی تھی خالی واپس آئی ہوں, سب کچھ لوٹائی, بھائی نہیں, بھتیجے نہیں, بیٹے نہیں, بانجے نہیں, تمام کا تمام خزانہ تیرے نام پہ لوٹائی ہوں. او میرے نانا ہم نے سب کچھ دے دیا پر تیرے قرآن کا سودا نہ کیا, تیرے دیے ہوئے ایمان کا سودا نہ کیا, دین کا سودا نہ کیا, ظالم کے سامنے گردن نہ جھکائی, باطل کے سامنے ہاتھ نہیں جھکایا, بھیک نہیں مانگی, کوئی سوال نہیں کیا, انہوں نے قدر نہیں کی. ہم اللہ کے یہاں پہنچ گئے پر ظالم کے سامنے نہ جھکے. سارا کچھ دے آئی ہو تیرے نام پہ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. سیدہ زینب نے جھولی یہاں بھی پھیلا دی, دعا کی, یا اللہ میرے سارے خاندان کی قربانی قبول فرما. ہاں تمہیں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتا کہ جو نیکی کی اللہ کے یہاں قبول ہونی چاہیے. زینب نے رو کے دعا کی, نانا کے دروازے پہ کھڑی ہو کر, مولا میں دے تو سب کچھ آئی ہوں پر تیرے یہاں منظور ہو جائے. کسی کی عرض کیا, قرآن کہتا والذین آمنوا باللہ ورسولہ, جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے, اولئک ھم الصدیقون, یہی صدیق ہے, والشہداء یہی شہید ہیں. آگے کہتا لہم عند ربہم لہم اجرہم ونورہم, اللہ کہتا میرے پاس ان کے لیے بڑے اجر ہے, بڑا نور ہے, بڑا نور ہے. اور فرمایا والذین, میری جماعت ختم کر دی, میں اکیلا نماز پڑھوں گا, آخری وقت ہے, اثر کا وقت قریب ہے. مولا میں نے تو مدینے میں سفر میں حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی, میری جماعت ختم ہو گئی, تکبیر کہنے والا کوئی نہیں, اذان دینے والا کوئی نہیں, میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں, میری جماعت ختم کر دی. مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا, میرا احساس ختم کیا, یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا, ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے. اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی. اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے. ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے, خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی, آواز ختم ہو گئی, سانس ختم ہو رہا تھا, معمولی لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا, آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے, ادھر دم ختم ہو رہا تھا, سانس ختم ہو رہے تھے, معمولی لب حرکت کرتے تھے, آواز آتی تھی ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی. جانتے تھے وہ بے نیاز ہے, رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں, قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں. تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو,
میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے۔ او میرے مولا، جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی۔ جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا، میری ایک یہ بھی دعا ہے، میری جو مارنے والے ہیں، جو ظالم ہے، قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا، میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو۔ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا۔ ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز، آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، اور کی مصروفیت بڑی ہے، مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنم میں بڑھانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، اور حسین حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو۔ خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ کمال ہے لوگوں کی آج۔ اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے یہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے، سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے، عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے، نماز کی تیاری ہے۔ اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا، تجھے ساری سہولتیں میسر ہیں پر تو رب کے حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے
غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر دعا کر دی، الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے، میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں، میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں، سر میرا در تیرا، الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں، سب کچھ قربان کر چکا ہوں، یہ میرا سر باقی ہے، میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں، اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے، میں سجدہ ریز رہوں، میں تیری مناجات کرتا رہوں، میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں، تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں۔ سر سجدے پہ رکھ دیا، ظالم آگے بڑھے، نواسے رسول جگر گوشہ بطوط سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے، اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا۔ نواز رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں، اس پر بھی صبر نہیں آیا، ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی، جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کی بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالموں کمینوں ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے،
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنے بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چاہ کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو۔ تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھرے بھاگے ہوئے وہی تھا، وہ اس وقت میں بھی یہی تھا، اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا، اخیر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے۔ اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند آیا؟ گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے؟ دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ سیدہ زینب کے پاس کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے؟ شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے؟ حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا؟ یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا ہے اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دید دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال میں ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھی لے، اس کی نماز دیکھی لے، کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلی، اور میرے مولا پاک ذات تیری، برتر تو ہے، بزرگ تو ہے، رب تو ہے، سارے جہان کا مولا تو ہے، پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا
نماز پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی اس کے ساتھ جنات ہوں گے شیطانی طاقتیں ہوں گی اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج یہ وہ قوم ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلاسنا نہ کرنے لگیں گے اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا دنیا کے اختتام سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں فتنے اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے ایمان کمزور ہوگا حق اور باطل کی پہچان مٹ جائے گی اور ایسے میں ہوگا ظاہر ہوگا ایک عظیم فتنہ فتنوں کا سردار دجال نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا یہ وہ آزمائش ہے جس سے دل کانپنے لگتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح لرز جاتی ہے دجال کا ظہور ایک ایسے دور میں ہوگا جب دنیا ظلم بھوک ہجوم انتشار سے بھری ہوگی 3 سال سخت قحط ہوں گے پہلے سال آسمان بارش کا 1/3 روک لے گا زمین بھی پیداوار کا 1/3 حصہ دے گی دوسرے سال آسمان مزید بارش ہوگی روکے گا زمین پیداوار کا صرف 2/3 دے گی تیسرے سال نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین کچھ اگائے گی اور پھر دجال نکلے گا نبی کریم نے فرمایا وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو دجال جہاں جائے گا فتنہ ساتھ لے کر جائے گا اس کے پاس جنت اور جہنم کی مانند کچھ ہوگا لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی وہ آسمان کو کہے گا برسے زمین کو کہے گا اوگا اور آسمان بارش برسائے گا زمین پیداوار اگائے گی وہ مردے زندہ کرنے کا جھوٹا مظاہرہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں کو فریب سے قائل کرے گا جو اس کی بات مان لے گا اسے کھلائے گا پلائے گا اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو بھوکا پیاسا رکھے گا خوفزدہ کرے گا اس کے ساتھ جنات ہوں گے شیطانی طاقتیں ہوں گی اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا وہ ہر ملک جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے نبی کریم نے فرمایا جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے کیونکہ انسان یہ سمجھے گا کہ وہ ایمان پر قائم ہے مگر دجال کے دلائل اور شابدہ بازی دیکھ کر اس کا پیچھا کرے گا وہ مدت جس میں دجال دنیا میں رہے گا 40 دن ہوں گے پہلا دن 1 سال جتنا لمبا دوسرا دن 1 مہینے جتنا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے اور جب دجال دنیا کو اپنے فتنے سے بھر دے گا تب عیسی ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نماز پڑھائیں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ دجال کا پیچھا کریں گے دجال شام کے علاقے لد موجودہ اسرائیل کا ایک شہر میں مارا جائے گا دجال کا فتنہ صرف اس کی ذات کا نام نہیں یہ ایک سوچا سمجھا نظامی حملہ ہے ایک ایسا نظریاتی فتنہ جو آج بھی ہمارے گھروں ہماری سوچ اور ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو چکا ہے فیشن کے نام پر بے حیائی میڈیا کے ذریعے جھوٹا سچ اور سوشل میڈیا کے ذریعے فتنہ انگیزی یہ سب اسی دجالی نظام کی ابتدائی جھلکیاں ہیں جو آج اس فتنے کو ہلکا سمجھتا ہے وہ کل اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا ایمان بچانا ہے تو علم حاصل کرو ہاں قرآن اور سنت سے جڑ جاؤ اور اللہ رب العزت سے سچے دل سے دعا مانگو اے پروردگار مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما یہ دعا نبی کریم ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے کیونکہ یہ فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے یہ نظام سوچ کو کنٹرول کرتا ہے میڈیا فلمیں ڈرامے سوشل میڈیا یہ سب دجالی ایجنڈے کے اوزار بن چکے ہیں لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مذہب ایک پرانی چیز ہے ترقی صرف مادہ پرستی میں ہے نماز پڑھنے والا پیچھے رہ گیا اور گناہ کرنے والا مادرن بن گیا
कुरान को समझना बोझ समझा जाता है और नीट फलकिस पर घंटों गुजारना आजादी। यही तो दजाल का जादू है, हक को बातिल बना देना और बातिल को हक बनाकर पेश करना। आज दुनिया का माली निजाम मुकम्मल तौर पर सऊद इंटरेस्ट पर खड़ा है। दौलत चंद हाथों में जमा हो रही है और बाकी दुनिया कर्जों में डूबी हुई है। यही दजाली निजाम की एक खासियत है, लोगों को माली तौर पर मजबूर कर देना ताकि वो अपनी मर्जी से न जी सके। नबी करीम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब सूद का धवां हर घर में पहुंचेगा, चाहे इंसान उससे बचने की कितनी ही कोशिश करे। दजाल भी तो यही करेगा, जो उसकी इताअत करेगा उसे खाना मिलेगा और जो इनकार करेगा भूखा मरेगा। आज यही तो हो रहा है। सच बोलने वाला नौकरी से निकाला जाता है, गरीब को भूखा मार दिया जाता है और झूठे अमीर लोग हुक्मरान बन जाते हैं। दजाली निजाम अखलाक को तबाह करता है। फहाशी, अरियानी और बेहयाई को फैशन और आर्ट का नाम दिया जाता है। औरत को मां, बेटी और बहन के मकाम से हटाकर बाजार की जीनत बनाया गया। निकाह मुश्किल, जिना आसान, हलाल नापीद, हराम आम। यही दजाली दौर की निशानी है। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक लोग जिना को आम न कर दें और सब उसको मामूली समझने लगें। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके हया का जनाजा निकाल दिया जाता है और सब कहते हैं इट्स हर चवाइस। यही है वो दजाली फरेब जो हमें आजादी के नाम पर गुलामी की तरफ ले जा रहा है। क्या दजाल के हाथ में है पास जादू होगा? नहीं, वो कुछ भी करेगा तो टेक्नोलॉजी और शैतानी ताकत से। आज के इंसान के हाथ में जो मोबाइल है वो दजाली निजाम की बुनियाद बन चुका है, जिसमें इंसान वर्चुअल दुनिया में जी रहा है और हकीकी दुनिया को भूल चुका है। दजाल लोगों को आसमान से बारिश दिखाएगा, जमीन से खजाने निकालेगा। ये सब उसके निजाम के हथियार हैं। उस निजाम का असल मकसद सिर्फ एक है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना। यह निजाम इंसानों को कुरान से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना, काटता है, सनत से दूर करता है और दिल में यह ख्याल डालता है कि खुद ही सब कुछ हूं, मुझे किसी रब की जरूरत नहीं। यही दजाल की सबसे बड़ी ताकत है, गुरूर, तकब्बुर और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बगावत। जब दज्जाल का फितना खत्म होगा, जब वो एक आंख वाला, खुद को रब कहने वाला, अपनी चालाकी और जादूगरी से दुनिया को बहकाने वाला हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कर दिया जाएगा, तो समझ लो कि जमीन कुछ देर के लिए सुख का सांस लेगी, मगर वो सुकून ज्यादा देर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि एक और तूफान आने वाला होगा जिसका नाम है यअजूज व मअजूज। ये वो कौम है जिसका जिक्र कुरान में भी आया, जिसे जवाल करनीन ने एक बड़ी दीवार के पीछे कैद किया, जिनके फुतने से खुद नबी है करीम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगा करते थे। ये कौन लोग हैं, कहां हैं, कब निकलेंगे और क्या करेंगे? ये सब सुनो, गौर से सुनो, दिल से सुनो। ये इंसानों हैं ही की एक नस्ल है, लेकिन उनकी तादाद, ताकत और वहशत इंसानों से कई गुना ज्यादा है। ये दरिंदों की तरह होंगे, खाने पीने में, लड़ाई में, बर्बादी में, ये किसी चीज को बाकी नहीं छोड़ेंगे। हदीस में आता है ये लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि क़यामत के दिन हर 1000 में से 999 यअजूज और मअजूज होंगे और एक मोमिन। सोचो कितने ज्यादा होंगे ये। जमीन उनके कदमों तले कांपेगी, आसमान उनके जुल्म से लरजेगा। ये लोग हजारों साल से एक दीवार के पीछे कैद हैं। जवाल करनीन जो एक नेक बादशाह था, उसने उनकी हिदायत की, तबाही से लोगों को बचाने के लिए आहन और तानबा पगलाकर एक दीवार खड़ी की। ये दीवार अब भी कायम है, मगर ये लोग रोज इस दीवार को खोदते हैं। हदीस में है ये रोज दीवार को खोदते हैं, शाम को थक कर छोड़ देते हैं, अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार पहले जैसी मिलती है, मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा तो वो एक दिन कहेंगे इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे और अगले हफ्ते के बाद हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाएंगे। दिन दीवार गरी होगी, फिर ये निकल आएंगे। जैसे ही दीवार गिरेगी ये लोग हर तरफ फैल जाएंगे, नदी, नाले, दरिया, खेत, शहर कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये पानी को इस तरह पी जाएंगे कि जो बाद में आएगा कहेगा कि यहां तो कभी पानी था ही नहीं।
یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے اور جب وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ ان کا فتنہ ایسا ہوگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ جب زمین یأجوج و مأجوج سے بھر جائے گی اللہ رب العزت ایک کیڑا نازل کرے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو سے کوئی سانس نہیں لے سکے گا۔ پھر پرندے آئیں گے، لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، زمین دھو دی جائے گی، ہوا بدل دی جائے گی اور پھر دنیا کو کچھ وقت کے لیے سکون ملے گا۔ نہیں، یہ صرف قصے نہیں بلکہ وارننگ ہے، آگاہی ہے۔ دجال کا فتنہ ہو یا یأجوج و مأجوج کا طوفان، یہ سب تبھی ابھرتے ہیں جب دنیا دین سے دور ہو جائے، جب قرآن بند ہو جائے، جب مسجدیں ویران ہوں، جب نفس کا پجاری انسان حق سے منہ موڑ لے۔ تو اگر آج بھی آنکھ نہ کھولی، اگر آج بھی قرآن کو نہ تھاما، اگر آج بھی توبہ نہ کی تو کل ہم صرف سننے والے نہیں ہوں گے، ہم اس فتنے کا شکار بھی ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، جب ہم قیامت کی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک اور دردناک نشانی ہمیں نظر آتی ہے اور وہ ہے علم کا اٹھا لیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دیتا جائے گا۔ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری۔ سوچو جس امت کے پاس قرآن جیسا نور ہو، جس کے نبی نے علم کو سب سے افضل عبادت فرمایا ہو، جس دین کی پہلی وحی ہی اقرا یعنی پڑھ سے شروع ہو، وہ امتی جب علم سے خالی ہو جائے تو کیا باقی رہ جائے گا؟ آج دیکھو ہم علم والوں سے کٹتے جا رہے ہیں، علماء حق کے پاس بیٹھنے سے گھبراتے ہیں اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے جاہلوں کو شیخ سمجھ لیتے ہیں، فتوے گوگل سے لیے جا رہے ہیں اور دین کی بات ان لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے جنہیں قرآن کی ایک آیت کا بھی مفہوم معلوم نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر نبی رحمت نے صدیوں پہلے دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت چھا جائے گی۔ یہ علم کی روشنی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتی ہے، اور جب یہ چراغ بجھتا ہے تو پھر گمراہی کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کا علم لینے والے کم ہو گئے، دین کو سیکھنے کو وقت ضائع سمجھا جانے لگا، علماء پر تان و تشنیاں عام ہو گئی اور گمراہی کا فتنہ ہر جگہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اب وقت ہے علم کو تھام لینے کا، علم والوں کے قریب ہونے کا اور جہالت سے دور بھاگنے کا۔ میرے محترم سننے والوں، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کا انسان کتنا آزاد ہے لیکن روحانی طور پر کتنا قیدی بن چکا ہے؟ نہ شرم باقی رہی ہے، نہ غیرت۔ جو چیز کل تک بند کمروں میں چھپ کر کی جاتی تھی آج وہی گناہ فخر سے سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ وہی بات ہے جس کی خبر نبی کریم نے ہمیں بہت پہلے دے دی تھی۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلا زنا نہ کرنے لگیں گے، اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ کاش تم اسے دیوار کے پیچھے کر لیتے۔ بیچ مسند احمد۔ یہ کیسا زمانہ آ چکا ہے جس میں لڑکیاں بے حیائی کو فیشن کہتی ہیں، لڑکے گناہ کو آزادی سمجھتے ہیں، اور والدین اپنی اولاد کے ہاتھ میں ایسا موبائل دے دیتے ہیں جس سے جہنم کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر افسوس بھی نہیں کرتے۔ آج انٹرنیٹ، فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ سب بے حیائی کے ہتھیار بن چکے ہیں۔ نہ نظریں بچتی ہیں نہ دل بچتے ہیں، گھر کے اندر شیطان گھس چکا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے۔ جب تم میں شرم باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو، یہ نبی کریم کا واضح فرمان ہے۔ جب بے حیائی ایک قوم میں عام ہو جائے تو پھر اس قوم کی تباہی یقینی ہوتی ہے، پھر نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ نسلیں، نہ گھریلو سکون، نہ دلوں کا چین، اور یہی سب کچھ تو آج ہو رہا ہے۔ یہ فحاشی اور بے حیائی
یہ کسی فرد کا ذاتی گناہ نہیں رہا، یہ اب معاشرے کا اجتماعی مرض بن چکا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، کیا تم نے غور کیا ہے کہ ہماری گھروں کی فضا میں وہ برکت، وہ سکون، وہ محبت کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں آج ماں باپ کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں؟ کیوں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کا بیٹا اپنے باپ کی بات پر ناک چڑھاتا ہے، ماں کی زبان کو کاٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کی نافرمانی کرے گی، اپنے دوست کو قریب کرے گی اور اپنے باپ کو دور دھکیل دے گی، تو وہ وقت قریب آ جائے گا جب زمین پر زلزلے آئیں گے۔ ترمذی شریف۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، بچے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، بزرگ والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، باپ کی عزت پیسوں سے تولی جاتی ہے، ماں کی دعائیں چیزوں سے بدل دی جاتی ہیں۔ کیا یہ ترقی ہے؟ نہیں، یہ وہ زوال ہے جس نے خاندانی نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری کامیابیاں، ہماری صحت، ہماری روزی، یہ سب کچھ انہی ماں باپ کی دعا سے تھا؟ لیکن جب ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے اور باپ کی آنکھوں سے خاموشی میں آنسو بہتے ہیں تو سمجھ لو تمہاری زندگی سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ یاد رکھو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کے چہروں پر خوشی نہ لوٹائی تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ خاندانی نظام، یہ ماں باپ کی عظمت، یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک امت کی ترقی، رحمت اور بقا کھڑی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، کبھی تم نے غور کیا ہے کہ آج کے زمانے میں سچ بولنا ایک جرم بن چکا ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگ عزت کے تخت پر بیٹھے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا، قیامت کے قریب جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ جھوٹا شخص سچا سمجھا جائے گا اور سچا شخص جھوٹا سمجھا جائے گا۔ مسند احمد۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو انسان دیانتداری سے بات کرے اسے لوگ سیدھا بیوقوف اور ناکام کہہ کر ہنسی اڑاتے ہیں، اور جو جھوٹ گھڑ کر، سازشیں کر کے، دھوکہ دے کر آگے نکلے اسے لوگ سمارٹ، کامیاب اور بااثر مان لیتے ہیں۔ یہ کیسی الٹی دنیا ہے؟ آج میڈیا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے، جعلی شخصیات، جھوٹے واقعات کو فالو اور شیئر کیا جاتا ہے۔ سیاست میں، کاروبار میں، تعلقات میں جھوٹ معمول بن چکا ہے اور نتیجہ اعتماد ختم ہو چکا ہے، رشتے ٹوٹ چکے ہیں، دلوں میں نفرتیں اور شک بھر چکے ہیں۔ یہ صرف دنیا کا نقصان نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھو، نبی کریم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگوں میں جھوٹ عام ہو جائے اور سچ بولنے والے دب جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ آج دیانت دار لوگ کنارے لگا دیے گئے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، ان کی سچائی گواہی بن کر رہ جاتی ہے لیکن کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا، جبکہ جھوٹا، فتنہ پرور، مکار اور چالاک شخص لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ وہ دور ہے جس میں سچ بولنا جہاد بن چکا ہے اور جھوٹ بولنا فائدہ کا سودا کہلاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا کے اس جھوٹے فائدے کے پیچھے آخرت کا بہت بڑا نقصان چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم نے سچائی کو زندہ نہ رکھا تو ہماری آنے والی نسلیں اندھیرے میں بھٹکتی رہیں گی۔ لہذا آج اگر تم سچ بول رہے ہو تو ڈرتے رہو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو رب کی رضا، نبی کی سنت اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور انتہائی خطرناک اور پراسر قیامت کی نشانی کی طرف آتے ہیں جس نے آج کے دور میں ہماری نسلوں کو جکڑ لیا ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں اور ہمارے کانوں میں اتر کر ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کا نور چھین لیا ہے۔ موسیقی، ناچ گانا اور شراب کا پھیلاؤ۔ رسول اکرم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پئیں گے مگر اسے دوسرا نام دیں گے اور موسیقی کے آلات بجائیں گے اور گانے والی عورتیں رکھیں گے۔ ذرا غور کرو، یہ حدیث آج ہم پر حرف بے حرف صادق آ رہی ہے۔ شراب آج بھی پی جا رہی ہے لیکن لوگ اسے اوائن، اڈرنک، چلڈرنک جیسے خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ گانے آج کھلے عام بجتے ہیں اور موسیقی کو آرٹ اور فن کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناچ گانا تفریح سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہی وہ زہر ہے جو ہمارے دل سے خشیت الہی اور ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما،
میرے مالک میرے بیٹے کا نذرانہ ہے، قبول فرما۔ فوج میرے پاس نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ میرا جوان تھا، میں نے دے دیا ہے، قبول فرما۔ اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا۔ بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا۔ چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی، واہ ماں قربان ہو جاؤں۔ اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی، ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ الہی قبول فرما، میں نہیں چومتی چاٹتی، قبولیت کی دعا مانگتی ہوں۔ کل قیامت کا میدان ہو، آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ، میں بھی تو آؤں گی۔ ابھی تو دیر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی، بڑا سمجھایا، ارے زمین پھٹ جائے گی، تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں، فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میری اماں کی عظمت کو دیکھو، میرے باپ کی بہادری کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، شرم کرو، شرم کرو۔ کس طرح سے کسی کو شرم آئے، اللہ اللہ، اور جس کا تقدیر، جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے۔ حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے۔ حسین نے پوچھا، حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا، جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے۔ فرمایا پھر کیا سوچا؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا، قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔ حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اندازہ لگاؤ، جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کب سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں
80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں کے، 80 کے قریب زخم تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی، زبان تالوں سے چپٹ گئی، گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا۔ اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں، کتے پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں، دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ کمال ہے، نواسہ رسول پہ پانی بند ہے، اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں، وہ پھر بھی بکتا نہیں، وہ بار بار کہتا ہے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں، میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں۔ نماز کا وقت قریب آیا، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا۔ سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ نبی کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا۔ حسین کو پھر بھی کیا حال ہے، کہتا لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حفاظت ہو تو ایسی ہو۔ آؤ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھو۔ آج چاروں طرف خیرات ہو رہی ہے، نیاز بٹ رہی ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ آؤ حلوے پہ قرآن نہ پڑھو، ضربے پہ قرآن نہ پڑھو، پلاؤ پہ قرآن نہ پڑھو، مٹھی کھیل اور پھلیوں پہ قرآن پڑھنے والوں آؤ حسین کے قدموں میں آؤ اور حسین سے قرآن پڑھنے کا ول اور طریقہ سیکھو۔ حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے سارے نیزے پہ حضرت نے سارے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھا، حسین نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین کو عقل کہتی تھی
کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے. عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ. اس نے دین کے ساتھ دیا, اپنے ایمان کی حفاظت کی. قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا, سارا خاندان شہید کرا دیا, پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا. اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی. سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا, گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا. مائیوں اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا. خیمے کو آگ لگائی گئی. جب یہ حالات ہوں اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے. ادھر قرآن پر رکھا تھا سارا خاندان, کوئی نہیں رویا. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا. ایک بات سن لو, قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی, سیدہ صغرا تھی, سیدہ سکینہ تھی. خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. قرآن کہتا ہے شہید سارے کو زندہ ہے. قرآن کہتا ہے شہید زینب کا عقیدہ ہے, صغرا کا عقیدہ ہے, سیدہ سکینہ کا عقیدہ ہے, خود حسین کا یہ عقیدہ ہے, علی اصغر اور علی اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے, زندہ رہے گا, قیامت کے بعد میں بھی زندہ, اب بھی زندہ, اللہ کے پاس روزی کھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن شہیدوں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا, مانگو کیا مانگتے ہو, تو وہ نعمتیں ملیں گی. وہ کہیں گے الہی ہمیں تو بار بار دنیا میں پیدا کر, پھر تیرے نام پہ سر کٹائے. جو اس میں مزہ آتا ہے وہ جنت میں مزہ کہاں ہے. کار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے. غربت کی حالت تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی, آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی. اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا, اس کے مرتبے کا کیا کہنا, جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے. زہد و تقوی میں نرالی. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے, ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے, اور عظمت بڑھ جاتی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا. نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی. خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی, اس کو اتنا اونچا کر دیا, ساری امت سے اونچا بنا دیا. ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو, جو نبوت کی گود میں پلی ہو, جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو, جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں, جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو, اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو, کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا.
مدینے پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں. بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی. آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو. بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو. اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا. آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی. اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ. اندر تشریف لے آئے. علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لختے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں. ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے. دیکھا نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی. آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی، ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی. دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا، فاطمہ یہ ذرا مسلح تو اٹھا اپنا. مسلح اٹھایا، نیچا مسلح کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. فرمایا، لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، پر ایک بات یاد رکھ لے میری. فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے، آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں. اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی، ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے، فاطمہ الزہرا نے مسلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. شاب ابی طالب کا زمانہ ہے. مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا. دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے، ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے.
وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے. علماء اکرام نے لکھا کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے. جب کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے. آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں. یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے. کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے. دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے. اور کسی بھی کیا طرز کھاتے اسلام میں سب سے پہلی شہادت. تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک. اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے. ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے. مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے. ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا. اللہ غنی. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو. رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا. اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہو. عنہا کے بیٹے کے
واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ, قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں, سمیہ پکی رہنا, صبر کرنا, مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں. ایک ہمارا زمانہ ہے, ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں, ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں, ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا, اس مکان کو یوں کروں گا, یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا. یار دنیا مر رہی ہے, اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی. آؤ, جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور سامنے تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا, او مکے والوں, او مکے کے سرداروں, او مکے کے چودھریوں, او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں, تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی, میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا, یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا, میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے, میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے سے میں شرم کرتا ہوں. عمر رسیدہ تھی, عمر کافی تھی نا, تھر تھر کانپ رہی ہے, یوں رسے بندھے ہوئے ہیں. قاری حنیف صاحب کا خوبصورت بیان ملاحظہ فرمائیں اور سنیں اور دوسرے تک پہنچائیں. السلام علیکم.